بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا۔ یہ ہے بال جبریل سے نمبر 20 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل۔ تو کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ میں نے مشرق اور مغرب کے بہت سارے مے خانے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت دیکھے ہیں۔ سو بیسیکلی کہ میں نے آبزرو کیا دونوں کو۔ اب ہم پرسنلی بھی کہہ سکتے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں، زندگی کا بڑا عرصہ ہم نے دونوں جگہوں پہ گزارا ہوا ہے، میں نے بھی تو اور مے خانے میں بھی آپ ہر چیز اس کو شامل کریں، میں نے بھی قریب سے دیکھا ہے سب کچھ، اور قریب سے بھی، اور جو اقبال کہہ رہے ہیں وہ اور ڈیپ جا رہے ہیں، چونکہ وہ جو ہے نا وہ کمپیئر کر رہے ہیں بیسیکلی لوگوں کے اندر جا کے ان کی جو ایسنس ہوتی ہے نا دونوں سائڈز کی، مشرق اور مغرب کی، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو دیکھا ہے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا۔ کہ ایک طرف جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ انسانوں کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، جو روحانیت ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اس سے انسانوں کا تعلق ہے، تو وہ جو جام ہے، یہ جو اصل ہے انسان کا، جو ایسنس ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے رب کو، تو وہ جب رب کا کانسیپٹ جہاں پہ ہو جائے گا نا، جب رب ایک کانسیپٹ بن جائے گا بیسیکلی، اور کانسیپٹ بن جائے گا، اور وہ ایک زندہ وجود نہیں رہے گا، جو ہماری زندگیوں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، انٹرفیئر کرے، جو ہر وقت ہمارے پاس ہو۔ جب وہ اس طرح کا نہیں رہے گا نا خدا، اور وہ ایک صرف کانسیپٹ بن جائے گا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نہیں باقی رہتی، تو میں ہی نہیں باقی، اور ایک طرف جو ہے وہ میں نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر کہیں میں تھوڑی سی ہے تو اس کے جو دینے والے ہیں ان کو آپ ان کے آپ قریب جانے کو دل نہیں کرتا، انہوں نے اس طرح مطلب بے ذوق ہے صہبا، ان کو کوئی مینرز نہیں ہے، کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے۔ سو مشرق اور مغرب میں یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حد درجے کی یہ ہے، خدا کا وجود ہی نہیں ہے کہیں بھی ایک حصے میں، اور یہ حصہ پوری دنیا پہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے بیسیکلی۔ اینڈ دین جو دوسری سائڈ ہے مشرق، وہ بھی اب پتہ نہیں کہاں ہے وہ مشرق کے، جہاں پہ ان کے وہ ہے ایسنس میں ہے، بٹ اس کے جو دینے والے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا۔ نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا۔ کہیں بھی نہیں ہیں۔ فقر میں نے بہت ڈیفائن کر چکا ہوں اس کو اپنی ویڈیوز میں۔ فقر وہ ایک ویسٹ ہے میرے خیال میں، ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ ہے کہ جب ہم انسان اس دنیا سے موو کریں گے تو یہ جو ساری فورسز جنہوں نے ہمیں اس وقت بچا کے رکھا ہوا ہے اس جسم کے اندر اور اس دنیا میں، اور یہ ساری جب ہمارے آگے سے ایسے چینج کریں گی اپنی ڈائمنشنز، شفٹ ہوگا سب کچھ، تو ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی۔ تو وہ جو پروٹیکٹیو ویسٹ ہے نا، وہ فقر کی ویسٹ ہوگی، تقوی کے میٹیریل سے مل کے بنی ہوگی، سارے وہی ورڈ ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں۔ تو یہ ویسٹ جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوگی، ہم انسانوں کو سب کو چاہیے ہوگی، اور یہ صرف آگے کے لیے کام نہیں آنی، یہ اس دنیا میں بھی کیسر و کسرا کو، ان کے وار کو، یہ جو ہے ویسٹ ہمیں بچاتی ہے۔ لیکن اب یہ باتیں یہ کون سنے، اٹس ڈزنٹ میک اینی سینس۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، کلیم بوذر و کے اویس و چادر زہرا۔ اتنے پیارے پیارے نام ہیں، رضی اللہ عنہ، سب اللہ سب پہ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون آل آف دیم۔ تو یہی شیخ حرم ہے، جو حرم آپ کسی بھی چیز، کسی جگہ کو بھی لے لیں، اپنے کوئی مسجد لے لیں، کوئی بڑی سے بڑی مسجد لے لیں، کوئی بڑے سے بڑا حرم لے لیں، اپنا ملک لے لیں، اپنی ذات لے لیں، کوئی حرم، کوئی سا بھی حرم لے لیں، جو اس کا شیخ ہے نا وہ اسی کو بیچ کے کھا رہا ہے۔ دیٹس دا ریالٹی۔ اور وہ بیچ کے پتہ ہے کیا کھا رہا ہے؟ یہ جو سارے پیارے پیارے نام ہیں نا، اور یہ مشکل ورڈ ہیں، یہ ہمیں نہیں سمجھ آتے اس طرح سے۔ ان کو میں سمپلی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لفظ تھے نا، جو ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ تھے،
وہ ان لوگوں نے، اویس نے، بوذر نے، زہرا نے، وہ انہوں نے ان کو نا لفظوں کو ڈھال لیا اپنے اوپر، چادر بنا لیا، اپنے اوپر ڈھال لیا. اور لیکن اب ہم یہ کر رہے ہیں، یہ جو شیخ حرم ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ یہی جو لفظ ہے نا ان کو بیچ کے کھاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک اتنا کافی ہے. حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا. سو دیر آر مینی تھنگس جو کہ کہی جا سکتی ہیں، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ شکایت ہو جائے گی. اسرافیل نے اقبال کی بھی شکایت کی کہ وقت سے پہلے قیامت ہی نہ برپا کر دیتی، بڑی بڑی باتیں کر دی. لیکن آگے سے جو جواب آئی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. ندائی کے آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے. آگے وہ پرشین مصرع ہے، تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا قیامت آنی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلا شعر پڑھتا ہوں نا، تو اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ ابھی کیا قیامت آنی ہے. لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ. تہذیب حاضر کرنٹ ایج، لبالب بھر چکا ہے اس کا پیمانہ لا سے کہ میں نہیں مانتا. یہ تہذیب رب کے وجود کو نہیں مانتی. ٹھیک ہے، اور یہ پورے انسانوں پہ پھیل چکی ہے، لاگو ہو چکی ہے. خدا، اللہ ایک کانسیپٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں بھی اور دوسروں میں بھی، اور یہ ایک جسٹ کانسیپٹ ہے. اٹ ڈز ناٹ لائک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. خدا ہماری زندگیوں کو گورن نہیں کرتا، دیٹس دا فیکٹ. اوکے، اگر خدا کسی بھی معاشرے میں گورن کرتا ہوتا ہماری زندگیوں میں تو وہ معاشرے کی شکل اور ہوتی. جتنا مرضی ہم جھوٹ بولیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مے لا سے، یہ مے لا سے کہ میں نہیں مانتا سے بھر چکی ہے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ. لیکن ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ جو اٹھ کے کھڑا اور کہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے ایکسیپٹ فار اللہ، ایکسیپٹ فار دا ون ہو کریٹڈ ایوری تھنگ ان ٹروتھ، رائٹ. تو وہ ایکسیپٹ جس نے کہنا نا وہ کوئی نہیں اٹھ کے کھڑا ہو رہا. دبا رکھا ہے اس کو زخم ور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا. دونوں شعر اکٹھے پڑھوں گا اور پھر بتاؤں گا. دبا رکھا ہے اس کو زخم ور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جو لامبی، نہنگوں کے نشے منجس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. یہ آپ خود اس پہ سوچیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ دونوں کریکٹ ہیں ابھی تک، یا دبا رکھا ہے شوڈ بی ان انورٹڈ کاماز، نیچے سروں شوڈ بی انورٹڈ کاماز. تو یہ بتائیں مجھے کہ کیا یہ بالکل ایگزیکٹلی ٹرو ہے یا چینج ہو چکی ہیں کنڈیشن ساری. تو اور ان چینجنگ کنڈیشنز کے ساتھ ہمارا کیا رول بنتا ہے پھر چینج کرنے کے لیے اپنے کیریکٹرز کو، اور اور کوئی چینج لانے کے لیے کیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے.